السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ جنید صفدر کی طلاق کی وجہ سامنے آ گئی ہے اور حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان لڑائی کیوں ہوئی یہ بھی بتایا گیا ہے۔ گھر کے ہی بھیدی نے سارے راز کھول دیے ہیں۔ یہ ایک کالم ہے سہیل وڑائچ صاحب کا، اور یکے بعد دیگرے وہ کالم لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ کل بھی ان کا ایک کالم آیا تھا، اور آج بھی اس موقع پر، یعنی کہ آج 9 نومبر ہے، علامہ اقبال صاحب کا جنم دن بھی ہے۔ اب دیکھیں، لیکن وہ کل جو کالم لکھ رہے تھے اس میں وہ تذکرہ کر رہے تھے، لیکن آج کے کالم میں انہوں نے کیا لکھا ہے اس پر آتے ہیں۔ یہ ایک خط ہے بیگم کلثوم نواز کا نواز شریف صاحب کے نام، اور اس خط میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، جب سے آپ پاکستان واپس آئے ہیں آپ سے تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں مل سکا۔ گڑیا مریم سے تو بات چیت ہوتی رہتی ہے، اس سے نامہ و پیام بھی جاری رہتا ہے، گھر کے امور پر اسے مشورے بھی دیتی رہتی ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہی ہے۔ کل ابا جی میاں شریف سے پاکستانی سیاست پر تفصیلی بات چیت ہوئی تھی۔ ابا جی مریم جو میاں شریف ہیں، نواز شریف صاحب کے والد محترم، اس موقع پر دیور عباس شریف اور بھائی طارق شفیع بھی موجود تھے۔ عباس شریف مسلسل ابا جی کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ ابا جی کہہ رہے تھے کہ نواز کی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ آ گیا ہے، اسے اپنی سیاسی ساکھ کے لیے چومکھی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ جو معیشت شہباز بھائی اور ڈار بھائی 16 مہینوں میں نہیں سنبھال سکے، اس کو سنبھالنے کا چیلنج سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم اور سویلین سیٹ اپ کے لیے جگہ بنانے کا مسئلہ ہے۔ مقتدرہ اس بار اختیار دینے کے موڈ میں نہیں، ایسے میں کیسے گزارا ہوگا؟ اور تیسرا بڑا چیلنج اپنے مخالفوں کے ساتھ نمٹنے کی پالیسی بنانا ہے۔ ابا جی کہہ رہے تھے کہ نواز نے اگر ان چیلنجوں سے عہدہ برا ہو لیا تو کامیاب، وگرنہ نون لیگ کی سیاست کو ایسا دھچکا لگے گا جیسا پیپلز پارٹی کو پنجاب کی سیاست میں لگ چکا ہے۔ یہاں دیکھیں، جو سہیل وڑائچ صاحب ہے نا، صحافتی بددیانتی آپ تب کرتے ہیں جب آپ کی جو رائے ہوتی ہے وہ آپ چھپا دیتے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ آپ کو لگ بھی رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا ہے، وہ آپ بتا دیتے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب نے کل کے کالم میں بھی کچھ جو کہا کہ کھلاڑی خان نے یہ کیا اور اس کے بعد پھر یہ ہوا، اور کیا پھر تحریک انصاف کو مار دیا جائے، یہ باقاعدہ انہوں نے لکھا کویسچن مارک کی صورت میں۔ تو آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سب کچھ ہوگا۔ نواز شریف صاحب کو اپنے کالم میں وہ وزیر اعظم بھی بنا چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ اختیار نہیں ملے گا۔ اور اس موقع پر جو بیگم کلثوم نواز صاحبہ ہیں وہ اپنی لحد سے نواز شریف صاحب کے نام پر کیا لکھ رہی ہیں، کیا لکھا ہوگا، یہ تصوراتی طور پر ان کا کالم ہے۔ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ باؤ جی میں جب تک زندہ تھی ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا رکھوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کا سیف الرحمان جنگ میڈیا گروپ کے خلاف کاروائیاں کر رہا تھا تو میں نے آپ کے سامنے سیف الرحمان کو کہہ دیا تھا کہ اگر یہ کاروائی جاری رکھی تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ جب بے نظیر بھٹو سے سخت لڑائی تھی تب بھی میں یہی کہتی تھی کہ برداشت ہی بہتر رویہ ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کے دوران آپ جیل میں تھے جب میں تہمینہ بہن کے ساتھ وہ نوابزادہ نصر اللہ خان کے گھر پہنچ گئی تھی، اور یوں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اے آر ڈی بنانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ ARD الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی 3 دسمبر سن 2000 میں یہ بنائی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا جب پرویز مشرف صاحب نے مارشل لاء لگا کر 12 اکتوبر 1999 میں نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا، تو یہ ان دو جماعتوں یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان ARD بنائی گئی تھی۔ صحیح۔ اس کے آگے وہ لکھتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک بار پھر آپ کے گرد خوش آمدیوں اور اقتدار پرستوں نے گھیرا ڈال لیا ہے، اور وہ آپ کو انتقام لینے اور مخالفوں کو تن دینے کی صلاح مشورہ دے رہے ہیں۔ آپ ان مشوروں سے دور رہیں اور ملک کو مفاہمت اور مصالحت کی طرف لے کر چلیں، نہ صرف مقتدرہ سے بنا کر رکھیں بلکہ انصافیوں کو بھی مین اسٹریم پر لانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، یہ وہ کہہ رہی ہے نا کہ ان دنوں ابھی جب آپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں، وہ اپنے تصوراتی ذہن سے سہیل وڑائچ صاحب ان کو یہ آبزرو کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس وقت ان دنوں جب نواز شریف صاحب کو تمام تر
پروٹوکول کے ساتھ، ہوں تمام تر ریاستی مشینری کے ساتھ وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خوشامدیوں کا ایک ٹولہ ہے جو کہ نواز شریف صاحب کو یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ دیکھیں تحریک انصاف ابھی گری ہوئی ہے، ابھی ان کی پارٹی ختم ہو گئی ہے، اب آپ ان کو تن کے رکھ دیں اور انتقام۔ اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے جو بات کہی تھی کہ صاحب یہ دیکھیں وہ دیکھیں، اور 18 ستمبر 2023 میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اب مٹی پاؤ نہیں چلے گا، ہوں تو یہ وہ مشورہ بھی دے رہی ہیں کہ ایسے نہیں، مقتدرہ سے بھی آپ نے بنا کر رکھنی ہوگی اور انصافیوں کو بھی آپ مین اسٹریم پر رکھیں۔ مجھے یاد ہے کہ میری بیماری کے دوران انصافیوں نے کس طرح کا پروپیگنڈا کیا، افسوس تو یہ ہے کہ وہ یہ سب کرنے پر شرمندہ بھی نہیں۔ دوسری طرف ہماری طرف سے بھی عابد شیر علی جیسے زور آور باز نہیں آتے۔ اس نے لندن کے ایک ہوٹل میں جس طرح خاتون کو گالیاں دی وہ ہمارے گلے پڑ گئیں، اور میری موت کے بعد شایان نامی لڑکا اور اس جیسے کئی آپ کے گھر آ کر روز پریشان کرتے رہے۔ یہ سب زیادتیاں دل پر نقش ہیں، مگر کیا کریں، اگر ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا رہ جائے گا۔ گڑیا یہاں مریم پر وہ مشورہ دے رہی ہیں ان کو کہ ان جیسا رویہ ان کو نہیں رکھنا۔ گڑیا مریم گواہ ہے کہ آپ ہمیشہ میرا مشورہ مانتے اور اس پر عمل کرتے رہے۔ ابھی بھی پاکستان کو معیشت اور سیاست پر ایک نئے معاہدے کی ضرورت ہے۔ اس معاہدے میں تحریک انصاف کو بھی شامل کرنا چاہیے، یہی پاکستان کے نئے مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے۔ یہاں انہوں نے ایک اور بات کہی نا کہ ان کی جو بیماری اور اس کو سیاست زدہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں صاحب یہ آتے نہیں ہیں لندن سے، وہ اپنا شکوہ اپنا رونا بھی رو رہی ہیں۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے، ظاہر ہے کچھ لوگوں نے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، انہوں نے اڑایا مذاق، بالکل اڑایا، نہیں اڑانا چاہیے تھا، لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کی بھی بیماری پر مذاق نہیں اڑانا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات تو ایک فیکٹ ہے نا کہ میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان سے لندن 4 ہفتوں کے لیے گئے اپنے طور پر، تو وہ 4 سالوں بعد واپس لوٹے۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آنے والے دنوں میں جہاں آپ کو ابا جی کے بتائے ہوئے چیلنجوں کا سامنا کرنا ہوگا، وہاں شریف ہاؤس کے اندرونی معاملات بھی دیکھنا ہوں گے۔ یہاں وہ جو حمزہ اور مریم صاحبہ کی جو لڑائی ہے اس پر بات ہو رہی ہے، وہاں شریف ہاؤس کے اندرونی معاملات بھی دیکھنا ہوں گے۔ آپ وزیر اعظم بن گئے تو شہباز بھائی کو کیا عہدہ دیں گے؟ وہ اب دوبارہ سے وزیر اعلیٰ تو بنیں گے نہیں، انہیں وزیر خزانہ نہیں بنایا جا سکتا کہ اس پوسٹ پر ڈار بھائی براجمان ہوں گے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈار بھائی ہوں گے، کیونکہ اب پتہ نہیں کیوں میرے خیال میں اس حوالے سے پہلے ہی فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ مستقبل میں کس نے کیا کرنا ہے۔ گڑیا مریم نے بڑی محنت کی ہے اور مشکلات میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے۔ اس کی شدید خواہش ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے۔ دوسری طرف حمزہ شہباز بھی ہمارا ہی بیٹا ہے، اس نے بھی کئی برسوں تک محنت کی ہے، وہ بھی خواہش مند ہے کہ اسے وزارت اعلیٰ ملے اور وہ کوئی کارکردگی دکھا سکے۔ اسے تو یہ ملال بھی ہے کہ اسے جو تھوڑا سا موقع ملا وہ سیاسی کشمکش اور رسہ کشی میں ضائع ہو گیا اور وہ کوئی کارنامہ سر انجام نہ دے سکا۔ آپ کو ایسا راستہ نکالنا ہوگا جس سے نہ مریم ناخوش ہو اور نہ ہی حمزہ ناراض۔ بہتر یہی ہے کہ مریم فی الحال وفاق میں آپ کے ساتھ کام کرے اور حمزہ بھی حکومت سے باہر بیٹھ کر پنجاب کے معاملات دیکھے۔ خاندان کے سارے افراد کو حکومت میں شامل ہوئے تو ہر کوئی انگلی اٹھائے گا۔ ہمیں اس بار حد سے زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ یہ تب کی جو تنقید ہوتی تھی نا کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، خادم اعلیٰ پنجاب، اور ان کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، تب یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھیں بھائی کوئی وزیر اعلیٰ آپ نے بنا دیا، آپ کو پنجاب میں کوئی ایسا کریڈیبل شخص ملا ہی نہیں اپنے بھائی کے علاوہ کہ جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے۔ اور وہ یہ کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مریم اور حمزہ کی لڑائی، کیونکہ دونوں خواہش مند ہیں کہ ان کو وزارت اعلیٰ دی جائے، تو کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ اس میں بھی آپ نے حمزہ کو بھی یہ دیکھیں کہ وہ بھی باہر سے معاملات دیکھیں
لیکن وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کا بھی کچھ دیکھ لیں، کیونکہ وہ اب کیونکہ ایک ٹیگ لگ چکا ہے نا وزیر اعظم کا، اس کے بعد کیا وہ وزیر اعلیٰ دوبارہ بنیں گے؟ میرا نہیں خیال، وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کے علاوہ حوالے سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مریم صاحبہ کو آپ دیکھ لیں، اپنے ساتھ وفاق میں ہی ایڈجسٹ کر لیں، وہ اس بار آپ کو دیکھے کہ آپ کس طرح کی سیاست کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی بچا حمزہ کو بھی باہر بٹھا لیں، باہر سے ہی وہ دیکھیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا تو نام وزیر پکا ہے، خزانہ کی سیٹ پکی ہے۔ پکی ہے، کیونکہ پتہ نہیں کیوں پکی ہے۔ اچھا باؤ جی، آپ شریف خاندان کے سربراہ بھی ہیں، اس حوالے سے آپ کو یاد دلانا ہے کہ جب تک میں زندہ تھی کیپٹن صفدر کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس وقت بہت ساری خبریں ہیں کہ کیپٹن صفدر کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے اور ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ آپ نے یہ سب نے یہ دیکھا نا کہ صرف باتوں کی حد تک یہ ہمیں نظر نہیں آیا، یہ ویژولز کی حد تک ہم نے دیکھا ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، کیپٹن صفدر کی زندگی کا سب سے بڑا دن نہیں ہونا چاہیے تھا جب ان کی واپسی ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب کی، اسٹیج پر ہی نہیں دکھائی دیے، یہاں تک کہ ان کا اب تک کوئی بیان بھی اس حوالے سامنے نہیں آیا کہ کیپٹن صفدر کے بعد پھر جنید صفدر صاحب کا جس طرح سے دیکھیں کیپٹن صفدر کی بات کرنی چاہیے نا۔ کیپٹن صفدر کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ہوتی تھی تو خیال رکھا کرتی تھی، اور ابھی کیپٹن صفدر کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیپٹن صفدر بالکل اس وقت کھڈے لائن ہے اور ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا۔ اس سے آگے وہ لکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صفدر کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ ان کو خبر ملی ہے، اب دیکھیں مجھے خبر ملی ہے کہ صفدر اور جنید دونوں ڈسٹرب ہیں، دونوں۔ جنید کی شادی میں ہم سے غلطی ہوئی، وہ غلطی کیا تھی وہ یہ بتا رہی ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کی عمر میں کافی سالوں کا فرق تھا۔ آپ کو چاہیے کہ صفدر کو بلا کر اس کے معاملات کو دیکھیں۔ صفدر صاحب ناراض ہوئے ہیں ان کے مطابق، دیکھیں معاملات کو۔ جنید تو ویسے ہی آپ کو بہت پیارا ہے، اسے بھی گائیڈ کریں کہ وہ پاکستان میں رہ کر کیا کرے گا، اسے بھی گائیڈ کریں کہ وہ پاکستان میں رہ کر کیا کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر جنید صفدر صاحب پاکستان آ جاتے ہیں، واٹ ول ہی ڈو، کیا کریں گے وہ؟ آخر میں عرض ہے کہ غصے اور انتقام سے دور رہیں، کیونکہ یہ چیزیں عقل کو کھا جاتی ہیں۔ آپ کی شریک حیات کلثوم۔ تو یہ ایک خط ہے جو سہیل ولائچ صاحب سامنے لے کر آئے ہیں۔ سہیل ولائچ صاحب نے اس میں بہت ساری باتیں کہی ہیں، جس میں انہوں نے کئی مشورے بھی دیے ہیں کلثوم صاحبہ نے، اور کچھ جو ہے وہ راز بھی کھولے ہیں۔ دیکھیں راز تو نہیں کھولے، لیکن مطلب جو اندرونی کہانی اور باتیں ہیں کہ ان کی طلاق کس وجہ سے ہوئی، اور ابھی پہلے سے انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ پہلے سے ہی جو سیٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے، کیونکہ بعد میں اس چیز پہ اختلافات ہوں گے کہ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے یا پھر حمزہ شہباز صاحب کو بنایا جائے، اور شہباز شریف صاحب کو تو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا جا سکتا۔ دیکھیں اب شہباز شریف صاحب فیملی میں اور یا نواز فیملی میں جو بھی ہے نا، نواز فیملی میں اس وقت کون ہے جو کہ کسی بھی بڑے عہدے پر آ سکتا ہے؟ اول تو میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کے علاوہ مریم نواز شریف صاحبہ، حسن اور حسین دونوں ملک سے باہر ہیں۔ جو شہباز فیملی ہے ان میں کون ہے؟ شہباز فیملی میں حمزہ شہباز ہے، تو وہ مضبوط امیدوار ہیں۔ تو حمزہ یہ بھی کہا ہے کہ انصافیوں کو بھی مین اسٹریم پہ لایا جائے۔ حمزہ اور مریم، یہ دونوں کی ایک لڑائی ہے نا، کہ ایک وہ سب دونوں کی یہ چاہت ہے، دونوں کی یہ خواہش ہے۔ اچھا، اس حوالے سے جب 21 اکتوبر 2023 کو نواز شریف صاحب کی واپسی کے موقع پر تقریب ہوئی تو مطلب اسٹیج پر بلایا جانے لگا حمزہ شہباز کو، دیکھو مریم صاحبہ نے کہا کہ دیکھو میرا بھائی حمزہ آ گیا، اور سب یہ کہتے تھے کہ نون سے شین نکل گئی ہے، اور پھر انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کا ہاتھ تھام کر یہ کہا کہ دیکھو نون بھی ساتھ ہے، شین بھی ساتھ ہے، میم بھی ساتھ ہے، اور حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ بھی ساتھ ہیں۔ تو یہ افواہیں، یہ انہوں نے کہا۔ بہرحال سہیل ولائچ صاحب نے اپنے کالم میں سب کچھ بتا دیا کہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ ان کی رائے، ان کے تصوراتی ذہن میں جو بات آئی ہے کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ پاکستان کے ان سیاسی حالات میں اگر زندہ ہوتی تو وہ یہ بات کر رہی ہوتی، اور یا پھر اگر آج ان کا موقف ہوتا، اس دنیا میں وہ نہیں ہے لیکن اپنا موقف اپنی لحد سے کیا جاری کرتی، تو وہ انہوں نے بتایا ہے اپنے کالم کے ذریعے۔ لیکن ایک چوک کر گئے وہ اپنے طور پر، وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں بتا رہے، اپنی رائے تو دے رہے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔
اپنی رائے پر رائے نہیں دے رہے کہ یہ ہو رہا ہے کیا، یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنے کالم کے ذریعے وزیر اعظم بنا دیں اور آپ یہ فیصلہ کر دیں، آپ مطلب یہ کہہ دیں کہ اگلا وزیر اعظم تو ہے ہی نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی کیبنٹ ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پنجاب جو اور پاکستان discuss کا نہیں کر رہے سب سے باقاعدہ، بڑا ہاں۔ صوبہ ہے، اس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزارت اعلیٰ کی جو لڑائی ہے وہ بھی جاری ہے، تو اس بارے میں پھر آپ کالمز کے ذریعے ہی الیکشن کروا لیں، فیصلہ کیوں پھر ووٹ کیوں، فائدہ کوئی آپ کے کالم میں اتنا دم خم ہے تو آپ فیصلہ کر دیں کہ کس نے بننا ہے وزیر اعظم، پھر ہم آپ کے کالم پر ہی رائے دے دیں گے اور آپ وزیر اعظم بنا دیجیے گا نواز شریف صاحب کو، یا جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے یا آپ کے کالم کے ذریعے جس میں جان ہو وہ وزیر اعظم بنے، پھر الیکشن کروانے کا کیا کام ہے؟ اتنے لوگوں کو ایک دن بندہ کہے کہ آپ آئیں، اور اس کے علاوہ اتنی سردی میں لوگ آئیں اور الیکشن پہ اتنے پیسے خرچ کرنے کی بھی کیا ضرورت؟ پولنگ اور بیلٹ پیپر چھپیں تو فائدہ ہی نہیں ہے نا، تو کالم کے ذریعے آپ کر دیں اعلان کہ بھائی یہ ہیں وزیر اعظم۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔